اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. تھوڑی سی آواز آہستہ کر دیں. اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. یہاں پر صرف آواز کی بلندی کا تذکرہ ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری زندگی کے تمام نیک اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر کسی چیز کا انکار نہیں ہے. وہ جس کی آواز بلند ہوئی ہے وہ توحید و رسالت کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اب اس کا دوسرا رخ آپ دیکھیں کہ ابو لہب ہے، اگرچہ وہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت اس کی مذمت میں نازل فرمائی ہے، سورۃ اللہب، کہ تبت یدا ابی لہب و تب. کہ پوری سورت جو ہے وہ اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا. وہ ابو لہب کے پاس آتی ہے اور آ کے خوشخبری سناتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے. یعنی بھتیجے کی خوشخبری لے کر آتی ہے، مبارکباد لے کر آتی ہے. اس وقت ابھی ابو لہب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، نبوت کا اظہار بھی نہیں کیا. تو عزیزان گرامی، ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس نے انگلی کا اشارہ کیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، خوش ہو کر. اب صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فلما مات ابو لہب اراہ بعد اہلہ بشر حیات، کہ جب ابو لہب مر گیا، اس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا ایک بار کہ وہ کتنی بھیانک موت مرا تھا. تو جب وہ مر گیا تو اس کے بعد رشتہ داروں نے اسے خواب میں بڑی بری حالت میں دیکھا، خواب میں بڑی بعد اہلہ بشر حیات، بہت بری حالت میں دیکھا. قال لہ ماذ لقیت، اور اس نے جسے خواب میں ملا تھا اس نے ان سے پوچھا ابو لہب بتا
تیرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو قال ابو لہب لم القا بعدکم غیر انی سکیت فی ہذہ بطاقتی سویبۃ، وہ کہتا ہے کہ جب سے موت آئی ہے قبر میں گیا ہوں بڑی بری حال میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دن رات جل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دن رات سڑ رہا ہوں، بڑی بری حالت ہے۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، کون سا دن؟ جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، اس انگلی سے مجھے پیر کے دن ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ملتا ہے کہ جب وہ پیتا ہوں تو پورا دن سکون سے گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کا پورا دن سکون سے گزر جاتا ہے۔ ایک دن ہفتے میں ایسا آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن پیر کا دن جو ہے وہ میرا بڑا سکون سے گزرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر انی سکیت فی ہذہ، کہ یہ جو انگلی ہے اس سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بے طاقتی سویبۃ، کیونکہ میں نے اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ اب آگے آئیے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس حدیث کی شرح۔ اس واقعے کو عظیم محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام سہیلی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان العباس، وہ جو پہلی حدیث میں ذکر ہوا ہے نا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں ملے، وہ کون تھا؟ اس کی تفسیر یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ کن کو خواب میں ملے تھے کہ ان العباس قال لما مات ابو لہب رأیت فی منامی بعد حول، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابو لہب کا یہ بھائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا، میری ملاقات ہوئی خواب میں ابو لہب سے۔ رأیتہ فی منامی، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، بعد حول، 1 سال کے بعد، اس کے مرنے کے 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، میری ملاقات ہوئی۔ کس حالت میں؟ فی شر حال، بڑی بری حالت تھی، عذاب کے اندر جل رہا تھا۔ فقالا، میں نے پوچھا ما لقیت، اور سنا تیرا کیا حال ہے، کیسی بیت رہی ہے؟ تو اس نے کہا فقالا ما لقیت بعدکم راحتن، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے بچھڑنے کے بعد سکون نہیں ملا، تم سے جدا ہونے کے بعد 1 سال ہو گیا ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم الاثنین، ہاں جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھ سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھ سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، اب آئیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ خود بہت بڑے محدث تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہی حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ چل جائے گا کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا مقام تھا، اور پھر ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا تھا۔ کسی نے آپ سے ایک بار پوچھا، اچھا یہ حضرت عباس جو تھے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ایک ماں کا انہوں نے اکٹھا دودھ بھی پیا ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی،
حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ اے عباس تم عمر میں بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب ادب دیکھنا کہ اے عباس تم بڑے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حقیقت میں حضرت عباس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ اب جواب کیا دیتے ہیں؟ اکبر منی ہوا فإنہ اکبر منی۔ تم نے پوچھا ہے کہ بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں۔ اکبر منی ہوا، حضور ہی مجھ سے بڑے ہیں، کیونکہ انہ اکبر منی، وہ ہیں ہی بڑے۔ اور جہاں تک ولادت کا تعلق ہے نا، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، صرف پہلے پیدا ہونے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا، پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میرے اسلام لانے کا جو سبب بنا ہے وہ آپ کی وہ علامت نبوت تھی کہ جب آپ پنگوڑے کے اندر تھے، گہوارے کے اندر تھے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عباس فرماتے ہیں جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، پہلے نمبر پہ تو میں دیکھتا تھا کہ پنگوڑا اپنے آپ جو ہے وہ جھول رہا ہوتا تھا، کوئی جھلانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری میں نے علامت یہ دیکھی ہے کہ آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے اور آپ چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے پنگوڑے میں، چاند ادھر ہی پھر جایا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حضور یہ دو چیزیں میں نے دیکھی تھی اور اسی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا فوراً۔ تو عزیزان گرامی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا اپنے چچا کی زبان سے کہ میرے چچا نے یہ بچپن میں دیکھا ہے کہ میرا پنگوڑا خود بخود جھولا کرتا تھا، اور پھر میں جب پنگوڑے میں ہوتا تھا تو میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور چاند میری انگلیوں پر رقص کیا کرتا تھا، جدھر اشارہ کرتا تھا چاند ادھر ہی مڑ جایا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ قدرتی بات ہے، بچہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی کھلونا ملتا ہے، اسے ویسا ہی کھلونا ملتا ہے۔ آج کل الیکٹرانک کھلونے ہیں، مٹی کے کھلونے ہیں، پلاسٹک کے کھلونے ہیں، تو ہمارے لیے یہ عام کھلونے ہیں جو لوگ بناتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی شخصیت تھی، آپ کی جیسی ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی آپ کو نورانی کھلونا بھی عطا فرمایا تھا، ویسا ہی نورانی کھلونا بھی عطا فرمایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جب حضرت عباس نے یہ بات کہی نا تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ اب وہ بچپن کی بات، آپ اور مجھ میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب 3 4 5 6 مہینے کی ہماری عمر ہوگی تو ہمیں تو کوئی بات یاد نہیں ہے، بلکہ 4 5 سال تک بھی کوئی بات یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان میں آپ کو جو بات آپ نے دیکھی ہے اس کے بارے میں ایک اور عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، انی کنتو احدثہ، جب آپ نے دیکھا تھا نا کہ میری انگلی کے اشارے پر چاند جو ہے وہ حرکت کیا کرتا تھا، رقص کیا کرتا تھا، کہ جدھر انگلی کا اشارہ کرتا تھا چاند ادھر مڑ جاتا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں انی کنتو احدثہ ویحدثنی، اس وقت میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میں چاند سے گفتگو کیا کرتا تھا اس وقت جب میرا بچپنا تھا، جب میں پنگوڑے میں تھا،
اس وقت میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. کون تو احدثہ ویحدثنی، میں چاند سے گفتگو کرتا تھا، چاند مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا. اور آگے آپ فرماتے ہیں وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، جب میں تنہا ہوتا تھا نا، اکیلا ہوتا تھا تو اکیلا بندہ اکتا جاتا ہے. فرماتے ہیں جب میں اکیلا ہوتا تھا نا، اکتانے لگتا تھا نا، تو چاند میرا دل بہلایا کرتا تھا، مجھے خوش کیا کرتا تھا. چاند خوش کیا کرتا تھا، چاند دل بہلایا کرتا تھا. اور پھر آگے سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں وَأَسْمَعُ وَجْبَتَ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتُ الْعَرْشِ، اور جب ادھر سے چاند فارغ ہوتا تھا نا، کیونکہ چاند ظاہر ہے کہ اس نے ڈوبنا بھی ہوتا تھا، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب چاند ڈوبنے لگتا تھا تو وہ عرش کے سائے تلے عرش کو سجدہ کیا کرتا تھا، یعنی عرش کے سائے تلے اپنے رب کو سجدہ کیا کرتا تھا. یسجد تحت العرش، جب عرش کے نیچے وہ چاند سجدہ ریز ہوتا تھا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا، تو میں اس چاند کی وہ حمد و ثنا بھی سنا کرتا تھا. میں اس چاند کی حمد و ثنا بھی سنا کرتا تھا. عزیزان گرامی، وہ تسبیح جو بیان کرتا تھا چاند اللہ تعالیٰ کی، میرے نبی فرماتے ہیں جب میں پنگھوڑے میں تھا تو اس وقت چاند کی گفتگو سنا کرتا تھا، چاند کی حمد و ثنا سنا کرتا تھا. جن الفاظ میں چاند اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا میں وہ بھی سنا کرتا تھا. تو عزیزان گرامی، یہ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی ولد یوم الاثنین، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے دن ابو لہب کے عذاب میں کمی کیوں آتی تھی، کس وجہ سے آتی تھی. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد فی یوم الاثنین، کہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری ہے اور فتح الباری شرح صحیح بخاری کی وضاحت کر رہا ہوں. میں کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. کہ حضرت عباس فرماتے ہیں ان النبی ولدا صلی اللہ علیہ وسلم ولدا فی یوم الاثنین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. وکانت سویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ، وہ جو سویبہ تھی نا، اس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی بمولدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، کہ سویبہ نے ابو لہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی کیا کیا تھا، خوشخبری سنائی تھی. بشارت ابا لہب، ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی بے مولد ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے. تو جب ابو لہب نے یہ سنا تو پھر اس نے کیا کیا، فَآتَاكَهَا، اسی وقت اس کو آزاد کر دیا. تو جس انگلی سے آزاد کیا تھا، ہر پیر کو اسی انگلی سے اس کو قبر میں سیراب کیا جاتا تھا. تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں کہ ایک کافر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے، حالانکہ کافر جو ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے مکمل طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ایسی رکھی ہے کہ اگر کافر میں ہی اس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا. اب آئیے عزیزان گرامی، اس کے اوپر عبداللہ ابن عبد الوہاب نجدی مختصر سیرت الرسول کے اندر اس کے اوپر کمنٹس کرتا ہے. یہ جو علامہ فتح الباری کے اندر شرح صحیح بخاری کے اندر یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ کمنٹس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں
عبداللہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے فتح الباری کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے، علامہ ابن جوزی کے حوالے سے وہ لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب غیر مسلم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کرنے کا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو جو سرکار کا غلام ہو کر اگر سرکار کی آمد پر خوشی منائے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا، اسے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ کہتے ہیں فما حال المسلم المواحد من امتہ ینشر بمولدہ، کہ اس سرکار کے غلام اور سرکار کے امتی کا کیا حال ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا جو سرکار کا غلام ہو کر سرکار کے میلاد کی خوشیاں مناتا ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا، محفل میلاد کرنا۔ آئیے فیوز الحرمین کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فیوز الحرمین یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بر صغیر کے تمام لوگ مانتے ہیں، تمام فرقے مانتے ہیں متفقہ طور پر، چاہے اہل سنت و جماعت ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے غیر مقلد وہابی ہوں، یہاں تک کہ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بات کا انکار نہیں کرتے متفقہ طور پہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، کچھ مدت میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا، یہاں تک کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، یعنی اتنی دیر ہوگی، حج کرنے کے لیے گیا تھا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عین اس مقام پر محفل میلاد منعقد کی گئی، عین اس جگہ پر جہاں آج کل لائبریری بنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ فرماتے ہیں عین اس جگہ پر محفل میلاد منعقد ہوئی۔ تو فرماتے ہیں اس محفل میلاد میں اس وقت کے بہت بڑے بڑے علماء، فصحاء، غوث، کتب، محدثین، مفسرین، علماء کرام اس محفل میں شریک ہوئے، اور مجھے بھی موقع ملا اس محفل میں شریک ہونے کا۔ عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں محفل میں گیا تو میری آنکھوں کے سامنے سے حجابات اور پردے اٹھ گئے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے اس محفل کے اوپر، اس محفل پر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش وہ فرماتے ہیں ہوتے ہوئے میں نے دیکھی۔ اب دیکھیں کہ استاد جو ہیں، جو بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد پر انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کے برستے ہیں، اور شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو رہا ہے محفل میلاد۔ تو عزیزان گرامی، یہ نجدی حکومت، یہ تو 70-72 سال کی بات ہے، اس حکومت کی عمر تو 70-72 سال بنتی ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ طور پہ محفل میلاد منائی جاتی تھی، بلکہ جلوس نکلتا تھا محفل میلاد کا، میلاد النبی کا، مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ میں بھی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جلوس نکلا کرتے تھے۔
اور شان شایان طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن میلاد جو ہے وہ منایا جاتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ میں نے صبح بھی بیان کیا کہ جن کو 75 مرتبہ تقریباً 72 مرتبہ اتھنٹک ہے، 75 مرتبہ تقریباً آپ کو جاگتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں، جس گھر میں، جس آبادی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد منائی جاتی ہے، اس محفل کو آسمان کے نورانی فرشتے آ کر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر کتابیں لکھی تھی، اور میرے نبی نے خوش ہو کر ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے اپنی زیارت جو ہے نا وہ کرائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب فرشی ذکر مصطفیٰ پر فتویٰ لگاتے ہیں اور عرشی ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے اس محفل میں آتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لا لیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آئیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور یاد رکھیں یہ دیوبندی اور وہابی ان کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی کتاب اخبار الاخیار، اس کے اندر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ اتنے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ جب مدینہ منورہ جاتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، تو وہاں حضور کے روضے کی یہ صفائی کیا کرتے تھے، کسی جھاڑو سے نہیں کرتے تھے، کسی کپڑے سے نہیں کیا کرتے تھے، کسی اور چیز سے نہیں کیا کرتے تھے، حضور کے روضہ مبارک کی یہ صفائی کیا کرتے تھے، اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اتنے بڑے عاشق رسول تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی داڑھی مبارک کو جھاڑو بنا کر سرکار کے روضے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری ساری نیکیاں، عبادات اور نیک عمل کے رد ہونے کا خطرہ ہے۔ میری نماز، مجھے نہ نماز پر بھروسہ ہے، نہ روزے پر بھروسہ ہے، نہ حج پر بھروسہ ہے، نہ زکوٰۃ پر بھروسہ ہے، نہ دیگر نیک اعمال پر بھروسہ ہے، کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، مگر ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ جس کے رد ہونے کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک عمل ایسا ہے، سارے رد ہو سکتے ہیں، پر ایک عمل ایسا ہے جس کے رد ہونے کا مجھے کوئی خوف، اور جس کے صدقے سے یقیناً میری بخشش ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد کرتا ہوں اور اس میں کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ جب حضور کی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو فرماتے ہیں میں محفل میلاد منعقد کرتا ہوں۔ اب یہ استاد کا عمل ہے، یہ استاد کا عمل ہے، یہ شیخ کا عمل ہے کہ استاد کہتا ہے کہ ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے کہ حضور کے میلاد پر محفل منعقد کرتا ہوں اور پھر اس میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ عمل ایسا ہے جو کبھی رد ہو سکتا، سارے عمل رد ہو سکتے ہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر محفل میلاد منعقد کرنا اور اس میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، یہ کبھی رد ہو سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب میری بخشش فرمائے گا۔ اور عزیزان گرامی، آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
براہ راست مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور ان کی تربیت اور پرورش مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ہوئی تھی، گھر کے اندر ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ بہت بڑے ولی کامل تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور پھر تابعی بھی تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا، سنیں اب یہ کتنے دور کی وقت ہے، کب کی بات ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد پر کتنا خرچ کیا جائے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ اب سوال دیکھو کہ حضور کے میلاد پر کتنا خرچ کیا جائے کہ فضول خرچی، لوگ سوال کرتے ہیں نا، یہ فضول خرچیاں کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ فضول خرچی ہے ساری، کسی غریب کو دے دو۔ اب یہی بات حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھی تو پتہ چلتا ہے، سوال سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس وقت محفل میلاد پر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، تبھی تو سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میلاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا جائے کہ فضول خرچی میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، آئیے فتویٰ سنیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے، لو کانو لی جبل احد ذہبا لانفقتہ علی قراءۃ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو میں وہ سارا کا سارا سونے کا پہاڑ مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کر دوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں کل جہاں فدا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عاشق لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی میں نہیں آتا۔ تم اپنے بیٹوں کی خوشیاں کرو تو اس وقت تمہیں فضول خرچی یاد نہیں ہوتی، تم اپنی شادیوں کی سالگرہ کرو تو اس وقت تمہیں فضول خرچی نظر نہیں آتی، اگر کوئی اور تقریب کرنی ہو تو اس وقت تمہیں فضول خرچی نظر نہیں آتی، آج آ کے فضول خرچی تمہیں نظر آتی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد پر ہی آتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، یہ سارے ایونٹ اگر ہمیں ملے ہیں تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ملے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔